السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو اللہ رب العزت نے بہت ساری خوبیوں سے جہاں نوازا ہے، تو ان میں سے ایک جو ممتاز ترین خوبی ہے وہ ہے اس کی قوت گویائی، کہ یعنی کہ اس کو بولنے کی جو صلاحیت اللہ رب العزت نے دی ہے، یہ خوبی اس کو دیگر جانداروں سے، دیگر حیوانوں سے ممتاز ترین کرتی ہے۔ آپ منہ سے کوئی چیز نکالتے ہیں، اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ جو قوت گویائی ہے، یہ اس کے مختلف فارمز ہیں، وہ آپ کو سمجھانے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک گویا ہے آپ کے سامنے، وہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بول رہا ہے، بلکہ آپ کہیں گے کہ وہ گا رہا ہے۔ بادشاہ ہے، اپنے منہ سے وہ کوئی لفظ نکالتا ہے تو آپ کہیں گے کہ بادشاہ نے حکم دیا ہے، حکم دے رہا ہے۔ جج ہے، وہ بولتا ہے تو آپ کہیں گے کہ اس نے فیصلہ دیا ہے۔ انسان جب رب العزت کی تعریف کرتا ہے تو آپ کہیں گے کہ اس نے حمد کی ہے۔ اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں کوئی بولتا ہے تو آپ کہیں گے کہ اس نے نعت بیان کی ہے۔ جب انسان پیش آنے والے واقعات کی بنیاد پہ، یعنی کہ مستقبل کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوگا تو آپ کہیں گے کہ اس نے پیشین گوئی کی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان جب بولتا ہے تو اس کی مختلف فارمز ہیں۔ انگلش فصیح ترین زبان ہے، تو اس کے لیے آپ نے ایک لفظ یاد کرنا ہے، DICT، ڈکٹ۔ تو انگلش ووکیبلری کے شروع میں جہاں یہ لفظ آئے گا DICT پہ مبنی، تو اس کے مطلب ہوں گے کہ وہ انسان کچھ بولا ہے، اس نے کچھ کہا ہے۔ آگے اس کی مختلف فارمز سمجھانے کے لیے آئیں چلتے ہیں موبائل سکرین کی طرف۔ انسان کے دماغ میں جو فیلنگز ہیں، جو اس کے تخیلات ہیں، ان کے خیالات ہیں، کبھی غصے میں، کبھی محبت میں، کبھی غم میں، کبھی خوشی میں، تو اس کا اظہار جب اپنی زبان سے کرتا ہے تو وہ لفظوں کی صورت میں باہر آتے ہیں۔ آپ نے اس کے لیے پہچان رکھنی ہے کہ DICT، ڈکٹ۔ جب بھی انگلش ووکیبلری کے شروع میں یہ لفظ آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ آپ نے لینا ہے کہ اس نے کچھ کہا ہے۔ بس آگے اس کی فارمز آپ آتی جائیں گی، میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا، لیکن کاپی پینسل کے ساتھ ہیڈنگ دیں DICT، ڈکٹ۔ ڈکٹ کے معنی آپ لکھ لیں کہنا یا بولنا یا کال، اس کے معنی یہ لکھ لیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ کسی نے کچھ کہا ہے انگلش میں۔ جب انسان اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے تو بول رہا ہے، تو بولنے کے عمل کو ہم ڈکشن کہیں گے۔ میں مثال سے واضح کرنا چاہوں گا کہ ایک گویا ہے، سنگر، وہ آپ کے سامنے گا رہا ہے تو ساتھ میوزک ہے اور میوزک بہت لاؤڈ ہے، تو جو اس کے بولنے کا عمل ہے، اگر آپ اس کو صحیح سمجھ نہیں سکیں گے تو وہ جو اس کی ڈکشن ہے وہ کمزور ہے۔ طرز کلام بولنے کے عمل کو ہم یعنی کہ ڈکشن کہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں ڈکٹ، آپ کے لیے یہ منوٹنسنیس ہوگی، اس میں آپ کے لیے بوریت آئے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب سبق ہے تو سبق کو بار بار ریپیٹ کرنے سے ہی یاد ہوگا۔ تو ابھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ ڈکٹ کے معنی ہے کچھ کہنا، فرمانا، بولنا۔ تو جب حکومت آپ سے بولتی ہے تو آپ کو حکم دیتی ہے، تو ایڈکٹ کے معنی ہوں گے حکم گورنمنٹ کی طرف سے۔ اسی طرح ڈکٹ کے معنی بولنا، کہنا، کال۔ تو ابھی آپ کے سامنے کچھ ججز ہیں، ان کی جیوری ہے، وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہیں، اس کے سامنے ایسے دلائل آتے ہیں، ایسے ان کے سامنے فیکٹس ہوتی ہیں، ایسی ایویڈنس ہوتی ہیں کہ اب وہ کچھ کہتے ہیں۔ تو جب جیوری کچھ کہتی ہے تو ان کی طرف سے فیصلہ آتا ہے۔ تو جب ججز بولتے ہیں تو وہ ان کے بولنے کو، ان کے کہنے کو، اٹ مینز کہ ان کے کہنے کو ہم ورڈکشن بولیں گے۔ ڈکشنری کے لفظوں پہ غور کریں تو اس میں بھی شروع سے ہی DICT آتا ہے۔ اس کے معنی کال، کہنا، لغت کے معنی کہ زبان، یعنی کہ کسی نے اپنی زبان سے کیا کچھ کہا ہے اور اس کے کیا میننگز ہیں، تو لیکسیکون بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں آپ کو ڈکشنری سے DICT کے معنی میں اس کے معنی یہ ہوں گے لغت۔
لغت مین زبان، یعنی کہ اس نے اپنی زبان سے کیا کہا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. DICT کہنا، بولنا، کال. تو ابھی آپ نے اردو کی زبان میں روزمرہ میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ فلاں کا کال ہے، یہ فلاں کا کال ہے، یہ فلاں کا فرمان ہے. تو اس کے لیے ڈکٹم، کال، کنگز ڈکٹم، کہ یعنی کہ بادشاہ کا یہ فرمان ہے، بادشاہ نے یہ کہا ہے، اپنے منہ سے یہ نکالا ہے. تو میں ایکچولی آپ کو روزمرہ کی زبان میں اردو اور پنجابی کے درمیان میں آپ کو میننگز بتانے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ آپ کو مادری زبان میں، آپ کو اپنی لوکل زبان میں ان لفظوں کو یاد کرنے میں نہایت آسانی ہو. اس لفظ پہ تھوڑا سا غور کریں تو ڈکشن سے پہلے پری آئے گا. پری ڈکشن دو روٹ سے استعمال ہوئی ہیں. پری کا معنی پہلے، اور ڈکشن کے معنی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ کسی کا کہنا، کسی کا قول ہو سکتا ہے، اس نے منہ سے یہ کہا ہے. تو پیش گوئی یعنی کہ قبل از وقت کچھ کہہ دینا کہ ہاں حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے کہ کچھ ہونے والا ہے، ہونے جا رہا ہے. تو دیٹ از پریڈکشن. پریڈکشن قبل از وقت کچھ کہنا. جیورسڈکشن کے دو مطلب آپ نے سمجھنے آئے. ایک تو یہ ہے کہ جب جیوری کچھ کہتی ہے، یعنی کہ جیوری نے کچھ کہا ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کا حکم ہے، عدالتی حکم اس کا مطلب ہوا. دوسری یہ ہے کہ کوئی علاقہ ہے تو وہ کس کے زیر فرما آتا ہے، وہاں کس کا حکم چلتا ہے. تو اس کے دو مطلب آپ نے یاد رکھنے ہیں. انٹرڈیکٹ ڈکٹ کے معنی تو آپ کو میں نے بار بار سمجھا چکا ہوں. ابھی اس سے پہلے جو لفظ آیا ہے انٹر، یہ لیٹن لینگویج میں تو اس کا کچھ اور مطلب لیا جاتا ہے، الٹریشن وغیرہ، یہ وہ. آپ کو وہ چیزیں یاد کرنے میں تکلیف ہوگی اور بہت لمبے اور مشکل لفظ آپ نے یاد کرنے سے میں نے آپ کو بچانے کے لیے اس کے میں نے متبادل آپ کو بتا دیے ہیں. یعنی کہ انٹرپشن، اس کے مطلب آپ نے لینے ہیں. انٹرپشن یعنی کہ پہلے کوئی کام ہو رہا تھا تو اب انٹرڈیکٹ آ گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ حکم امتناع آ گیا ہے. اب یعنی کہ آپ کو اس سے روک دیا گیا ہے. اس کے روکنے کے متعلق جو اتھارٹی حکم دیتی ہے تو اس کے مطلب یہ لیے جائیں گے. لکھنے میں تو آپ اس کو انڈیکٹ لکھیں گے. انڈیکٹ یعنی کہ کہنے میں، یعنی کہ کہنے میں، قول میں. لیکن ایسا نہیں ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے انڈائٹ. آئی کو ذرا لمبا ساؤنڈ دینا ہے، انڈائٹ. تو جب ایک جوری بنا دی جاتی ہے، اب اس کسی پہ فرد جرم عائد کرتی ہے، یعنی کہ اس سے کہتی ہے کہ آپ نے یہ ایسا کیا ہے. JIT جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جب کسی میٹر میں پروب کرتی ہے تو ان کی تفتیش کے میں جو کچھ آتا ہے تو وہ اس فرد پر جب فرد جرم عائد کر دی ہے تو اس کو مطلب انڈائٹ. ڈکٹیٹ حکم دینا. DICT ڈکٹ کہنا، حکم اس کے معنی ہوں گے. ویسے میرے پاکستانی بھائیوں کو تو یہ لفظ سمجھانے میں شاید تکلف ہی کر رہا ہوں، ورنہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ ڈکٹیٹر کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم جو ہے نا 2-3 نسلوں سے ڈکٹیٹرشپ میں ہم نے گزاری ہیں. ڈکٹیٹر، ڈکٹیشن. ڈکٹیٹر کے معنی یعنی کہ ایسا حکمران ہے جس کے جو دل میں خیال آتا ہے وہ منہ سے نکالتا ہے تو اس کا ہمارے لیے وہ حکم کا درجہ ہو جاتا ہے. اسے کسی ضابطے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور جو اس کی خواہش ہوتی ہے وہ ہمارے لیے قانون کا درجہ رکھتی ہے. مطلق العنان حکمران. ڈکٹ سے ڈکشن، اور ڈکشن سے پہلے بھی کچھ لفظ ہے، BENE بینی. تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں اگر لیٹن میں چلا جاؤں تو آپ کے لیے ٹف ترین جو ہے نا وہ مشکل ترین ہوگا ان لفظوں کو یاد کرنا. تو آپ کی سہولت کے لیے آپ نے بینیفٹس کو جو ہے نا وہ یاد رکھنا ہے. تو اس سے پہلے یہ بینی آپ نے لگا لینا ہے. بینی ڈکشن یعنی کہ منہ سے کوئی کلمہ خیر نکالنا، دعا دینا. تو اس کے معنی آپ نے یہ لینے ہیں. اس سے اگر آپ آگے جائیں گے تو آپ کے لیے بہت تکلیف ہوگی. تو لفظوں کو سہولت کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے. بینی ڈکشن، ڈکٹ منہ سے نکالنا، ڈکشن جو آپ ادائیگی کہنے کا جو عمل ہے
تو بانی کے معنی خیر کے مطلب آپ نے لینے ہیں. ڈکٹ DICT ڈکٹ ڈکٹ سے ڈکشن. لیکن یہاں آپ نے اس سے پہلے MALE کا لفظ دیکھ رہے ہیں تو یہ لیٹن روٹس ہے. لیٹن روٹس میں میلیڈکشن ایک لفظ ہے, میلیڈیشیس, تو اس کے معنی ہوتے ہیں ایول, برائی. تو اب دیکھیں کہ آپ منہ سے کوئی برائی نکالتے ہیں, برے کلمات کہتے ہیں, اٹس مین کہ وہ بد دعا ہو سکتی ہے, کوئی برا بلا ہوتا ہے, تان و تشنیع ہوتی ہے اور لان تان کسی کو کرنا, تو دیٹ از میلیڈکشن. میلیڈکشن جس طرح اس سے پچھلے لفظ میں آپ نے میلیڈکٹس لفظ پڑھا ہے, میلیڈکٹس برائی, ایول, اسی طرح ویلیڈکٹس ہے, ویلیڈکٹس. لیکن ان کو آپ چھوڑیں, بہت لمبا کام ہو جائے گا اور بہت مشکل بھی, ایسے سپیلنگ یاد کرنا مغز ماری کے برابر ہوگا. لہٰذا آپ نے آسان سا لفظ لے لینا ہے, یعنی کہ ویلڈ. ویلڈ کے معنی ویلیڈکشن. ویلیڈکشن کے مطلب کہ جب آپ جدا ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کہ خیر سگالی کے لیے اور نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیا کر رہے ہیں, ویلیڈکشن کر رہے ہیں. تو ڈکٹ منہ سے نکال رہے ہیں, ڈکشن اور ویلیڈکشن. ڈکٹ ڈکشن ڈکٹری کو کہنا, کہاوت, قول, کہنے کا عمل. اب ہے کنٹراڈکٹری. کنٹراسٹ, متصادم, متضاد اس کے معنی ہوں گے. ابھی آپ کو ایک بات کہتے ہیں لیکن اس کے رد میں ایک اور بات آ جاتی ہے, تو یہ کنٹراڈکٹری عمل جاری ہے. ابھی آپ کو کوئی ایک بات کہتا ہے کہ کوئی پرائسز جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, دوسرا کہتا ہے نہیں جی کم ہو رہی ہیں, تو ان حالات میں وہ کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے لیکن ایک دوسرے کے تضاد میں کوئی چیزیں باتیں ہو رہی ہیں, تو کنٹراڈکٹری آئے گا لفظ. اڈکشن ڈکشن سے جب کہ ایڈ کر لیتے ہیں, آپ نے پہلے سے ایڈ لگا لینا ہے, تو اس کے معنی پکا کرنا ہو, آپ نے سمجھ لینا ہے, اس کو آپ اس کے ساتھ نتھی کر لیں. لیٹن روٹس میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ بہت لمبا کام ہو جائے گا. جب کوئی پختہ عادت بن جاتی ہے, عادی آپ ہو جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کہانی تھی کہ اپنے ٹیچر صاحب سے زمانہ طالب علمی میں بہت کھل کے اختلاف کر لیا کرتے تھے. اللہ کرے کہ سبھی اسٹوڈنٹس کو ایسے ٹیچر ملیں جن سے آپ سوال کرتے ہوئے آپ کو ڈر نہ لگے, کیونکہ ڈر تو آپ کا لگتا ہے کیونکہ ہمارے جو ٹیچر صاحبان ہیں ان سے معذرت کے ساتھ کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا رہے ہوتے ہیں کیا کرتا ہے تمہارا باپ, میں 20ویں گریڈ میں آفیسر ہوں, میں 20ویں گریڈ کا آفیسر ہوں. تو خیر چھوڑیں, یہ اچھے ٹیچر بھی ہوتے ہیں, میں بھی اچھے ٹیچر کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا تھا کہ سر آپ نے تو ہے نا ایسے ہی تکا لگا دیا ہے یا جگاڑ لگا لیا ہے کہ ایڈکشن کو یعنی کہ آپ نے پختہ عادت کو آپ نے ان قول کہاوت میں آپ نے ڈال دیا ہے. تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت سا شعر سنایا تھا, اللہ پاک ان پہ کروڑوں رحمتہ کرے. اے ذوق اتنا دختر زر کو نہ منہ لگا, چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. تو اب انہوں نے بتایا کہ آپ منہ تو مطلب لے سکتے ہیں جہاں سے قول کہاوت نکلتی ہے, تو جب کو منہ کو لگ جاتی ہے تو میں کیوں نہ اس میں ڈالوں. تو خیر کلاس جو ہے وہ بہت اس نے انجوائے کیا. تو بات ہو رہی تھی کہ ٹیچر سے سوال کرنے کی. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہہ دیا تھا نا کہ حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں, محکومی و تقلید و زوال تحقیق. تو وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ ہماری جو زوال کی داستان ہے وہی ہے کہ ہم جو ہے نا یعنی کہ حلقہ شوق میں سوال اپنے شک کو کیسے کیوں کر ہم اپنے ٹیچر سے نہیں کہہ سکتے. اگر ایسا ہے کوئی اپنے ٹیچر سے سوال کرتے ہوئے اس کو جھجک محسوس ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا یعنی کہ مورد الزام ٹیچر کو ٹھہراؤں گا, کیونکہ اس نے کلاس کو ایسا یعنی کہ رویہ اور ایسا دوستانہ ماحول ہی نہیں دیا کہ وہ کچھ سکھا سکے یا اس سے کچھ فیض اکتساب فیض کیا جا سکے. تھینکس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی چیز بری لگی ہو تو اس کے لیے بہت بہت معذرت. میرا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں تھا. بہت شکریہ سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.